إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 سے ہم پڑھیں گے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا ہے انسان بالشر برائی کی، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ جیسا کہ وہ بھلائی کی دعا کر رہا ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز۔ انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور یہی مضمون جو ہے پیچھے سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے کہ انسان پر جب آزمائش آئے، تکلیف آئے تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، حتیٰ کہ موت بھی نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر اگر کسی پر مشکلات ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، پھر بھی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ کیا کہے، دعا سکھائے گی، اللہم احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی۔ اللہ جب تک تیرے علم میں میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اللہ تو مجھے زندہ رکھ، اور اللہ جب میرا فوت ہو جانا تیرے علم میں بہتر ہو تو مجھے فوت کر لینا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، ہمارا جینا ہمارے فائدے میں ہے یا فوت ہونا فائدے میں ہے، تو کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیشہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، وجعلنا اللیل والنہار، اور ہم نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، تو مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو، یعنی اندھیرے والا بنا دیا۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرہ، دیکھنے والا، دن کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، پھر اس روشنی پر ظلمتوں کی چادر جو ہے تان دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اور اس کا فائدہ کہ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم جان سکو عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب و کتاب رکھ سکو۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ، اور ہر انسان الزمنا لازم کر دیا ہم نے اس کو، طائرہ اس کی قسمت، اس کا برا بھلا سب کچھ اس کے ساتھ ہم نے چمٹا دیا ہے۔ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، عرب لوگ جو تھے وہ پرندہ اڑا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، اور پرندہ دائیں طرف اٹھ جاتا تو کہتے آج کا سفر ہمارا آسان رہے گا، بائیں طرف اٹھتا تو کہتے آج بلائیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا اس پرندے میں تمہاری کوئی قسمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری قسمت کس میں ہے، طائرہ فی عنقی، تمہاری گردن میں لٹکا دی گئی۔ اور اس کا معنی کیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طائر سے مراد انسان کے عمل ہیں۔ طائرہ فی عنقی کا مطلب یہ بنا کہ اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا یا سزا دی جائے گی۔ انسان اچھے عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو اس کے اچھے عمل کا نتیجہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کی جزا ملے گی۔ انسان برے عمل کرے گا تو برے عملوں کی دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کا اپنا عمل اس کو لے جائے گا، اور اس سے مراد قسمت بھی ہے انسان کی جو اللہ نے لکھ دی، اور وہ قسمت عمل کے ساتھ ہے، نیکیاں کرے گا۔ انسان نے کسی کو اللہ نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ گناہ کرے، نہ ہی نیکیاں کرنے پر مجبور کیا، نہ گناہ کرنے پر مجبور کیا، انسان کو چھوٹ دی ہے۔ اور یہی اسی چھوٹ میں، اسی اللہ تعالی نے جو اختیار دیا ہے، اسی اختیار میں ہی امتحان ہے۔ اختیار ہے انسان کے پاس کہ جھوٹ بول کر کروڑوں کا نفع لے لے، اختیار ہے اس کے پاس دنیا کی لذتیں لے، آخرت کو ٹھوکر مار دے، اختیار ہے اس کے پاس کہ دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مارے اور اپنی آخرت کا فائدہ سوچ لے۔ اسی اختیار میں ہی انسان کا امتحان ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکالیں گے ہم اس کو قیامت کے دن، یعنی جو کر رہا ہے اس کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے۔ کتاب ہوگی، یلقاہ منشورا، ملے گا اس کو منشورا کہ وہ کھلی ہوئی ہوگی۔ اقرأ کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنا نامہ اعمال، اپنی کتاب پڑھ۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور کافی ہے آج کے دن تیرا نفس، تیرا حساب لینے کے لیے، تیرا محاسبہ کرنے کے لیے، کہ خود پڑھ اور اپنی زندگی کا حساب دیکھ کہ تو نے کیا کچھ کیا تھا، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اور آگے اگلی صورت میں آتا ہے انسان پھر کہے گا اپنی کتاب کو دیکھ کر، ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا،
اس نے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مذاق میں جو باتیں کی تھیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو حقیقت میں کی تھیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو میں بھول چکا وہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ابھی وقت ہے اپنی کتاب میں وہ لکھیں کہ کل کو جب سامنے آئے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس قرآن پڑھیں، اس میں قرآن لکھیں۔ قرآن پڑھیں گے تو لکھا جا رہا ہے، کسی نے گالی دی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، کسی نے نماز پڑھی وہ بھی لکھی گئی، کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اچھا سلوک کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا وہ بھی لکھا ہے، جھوٹ بولا وہ بھی لکھا ہے، گانے سنے، فلمیں دیکھیں وہ بھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر گناہ ہو چکے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، معافی مانگیں، ان کو مٹا دیں۔ کل قیامت کے دن ایسے نہ ہو کہ پھر وہ سامنے آئیں اور ہم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے اس قرآن کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کی تو وہ رہنمائی، وہ ہدایت اسی کو فائدہ دے گی۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، پر نہیں بوجھ اٹھائے گا وازرہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، بوجھ کسی دوسرے کا۔ ہر انسان اپنی غلطی، اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم معذبین، عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔ رسول کو بھیج دیتے ہیں، رسول بھیجنے کے بعد بھی اگر کوئی بستی والے لوگ نہ مانیں، ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ بغیر رسول بھیجے ہم ایسے کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کریں، أَن نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کریں، قَرْيَةً، کسی بستی والوں کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں۔ یہاں حکم سے مراد اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں پہلے جس فسق و فجور میں وہ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی رسی اور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح پیچھے 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے اگر گناہ کرتے ہیں تو عذاب دینے کا، اللہ کے عذاب کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، تاکہ لعلہم یرجعون، وہ واپس پلٹ آئیں۔ اگر پھر بھی وہ واپس نہ پلٹیں، پھر ہم ان کو خوشحالیاں دے دیتے ہیں، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور خوب وہ اپنے گناہوں میں جو کرنا ہوتا ہے وہ کر چکتے ہیں۔ فحق علیہ العذاب، اس میں فسق و فجور کرتے ہیں تو پھر ان پر عذاب لازم آ جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، تو پھر ان پر بات جو لکھی ہوئی ہے وہ ثابت آ جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں، مکمل تباہ کر دینا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے عذاب بھیجنے کا قانون ہے کہ پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب آتے ہیں، اگر نہ مانے تو پھر خوشحالی آتی ہے، وہ عذاب پھر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور خوب جو نافرمان ہوتے ہیں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں بدماشیاں کرتے ہیں، پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر ملیا میٹ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نافرمانی والے کاموں سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دیں کہ کل قیامت کے دن ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں تو ہمیں خوشی ہو۔ اللہ ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیں کہ جن اعمال کو دیکھیں تو ہمیں شرمندگی ہو، اگر ہم سے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معافیاں مانگنے والا بنا دیں، توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔